اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبجیکٹ ہے فائنینشیل اکاؤنٹنگ، کلاس ہے ڈی کام پارٹ 2۔ آج ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ اور لاس۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز ہیں جن کا پیپر میں آنے کے چانسز زیادہ ہے۔ آج اس سلسلے کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز کی لسٹ کیا ہے۔ اس میں جو پہلا کویسچن آتا ہے وہ ہے ڈیفائن پارٹنرشپ۔ کویسچن نمبر 2 ہے ڈسکرائب 4 ایڈوانٹیجز آف پارٹنرشپ۔ کویسچن نمبر 3 ڈیفائن پارٹنرشپ ڈیڈ۔ کویسچن نمبر 4 ڈیفائن ایکٹیو پارٹنر۔ کویسچن نمبر 5 ڈیفائن نامینل پارٹنر۔ اور کویسچن نمبر 6 ڈیفائن سلیپنگ اور ڈورمنٹ پارٹنر۔ تو آج کے لیکچر میں یہ 6 سوال جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے اور ان کے آنسرز کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ان کو اب 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہلا کویسچن ہے وہ بنتا ہے ڈیفائن پارٹنرشپ۔ According to Section 4 of Partnership Act 1932, the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all۔ قانون شراکت 1932 کی شق نمبر 4 کے مطابق شراکت ان لوگوں کے درمیان ایک ایسے تعلق کا نام ہے جو ایسے کاروبار کے نفع نقصان کی تقسیم کے لیے رضامند ہوئے ہوں جسے سب مل کر یا کوئی ایک سب کے نمائندے کی حیثیت سے چلائے۔ اس کے بعد جو کویسچن آتا ہے وہ ہے ڈسکرائب 4 ایڈوانٹیجز آف پارٹنرشپ۔ پارٹنرشپ کے 4 فائدے۔ Following are 4 important advantages of partnership. Number 1, the formation of partnership is easy. Number 2, business matters are decided with mutual consultation. Point number 3, every partner has right to participate in the affairs of the business. اور point number 4 ہے the nature and size of business can be changed easily۔ ان کو اگر آپ اردو میں دیکھیں، شراکتی کاروبار کے 4 اہم فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شراکتی کاروبار کی تشکیل آسان ہوتی ہے۔ ب، شراکتی کاروبار میں فیصلے باہمی صلاح و مشورے سے کیے جاتے ہیں۔ ج، شراکتی کاروبار کے معاملات میں ہر حصہ دار کو شرکت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اور د، شراکتی کاروبار کے حجم اور نوعیت میں آسانی سے رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے 4 فائدے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 آتا ہے ڈیفائن پارٹنرشپ ڈیڈ۔ معاہدہ شراکت کیا ہے؟ پارٹنرشپ ڈیڈ از اے ڈاکومنٹ which determines the right of partners in partnership۔ شراکتی معاہدہ ایک ایسی دستاویز ہے جو شرکاء کے درمیان ان کے حقوق کا تعین کرتی ہے، یعنی ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کون کتنے پیسے لگائے گا، کتنا اس کا پروفٹ ہوگا، کس ریشو سے یہ نفع نقصان میں حصے دار ہوں گے اور کیا کیا ان کے حقوق اور فرائض ہوں گے۔ کویسچن نمبر 4 ہے ڈیفائن ایکٹیو پارٹنر۔ ایکٹیو پارٹنر از اے پارٹنر who provides capital for partnership business and takes active part in the management of the business۔ ایسا حصے دار جو کاروبار کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے اور کاروبار کے انتظامی امور میں پورا حصہ لیتا ہے، مستعد حصے دار کہلاتا ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے ڈیفائن نامینل پارٹنر۔ Nominal partner neither contributes any capital nor take part in the management affairs. He does not participate in the profit or loss of the business. Only his name to be used as partner in the business to benefit his friends and relatives۔ ایسا حصے دار جو کاروبار میں رقم لگاتا ہے اور نہ ہی انتظامی امور میں حصہ لیتا ہے، نہ تو پیسہ لگاتا ہے نہ ہی اس میں کوئی حصہ لیتا ہے، وہ نفع نقصان میں بھی حصے دار نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صرف نام کاروبار کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 6 ہے ڈیفائن سلیپنگ اور ڈورمنٹ پارٹنر۔ اے پارٹنر who only contributes capital and participate in the profit or loss of the business is called sleeping partner. He does not take part in the management and running of business. He is also called dormant partner۔ ایسا حصے دار جو کاروبار میں صرف رقم لگاتا ہے اور نفع نقصان میں حصے دار ہوتا ہے لیکن وہ کاروبار کے انتظامی امور میں کوئی حصہ نہیں لیتا، اسے خاموش حصے دار کہتے ہیں، اس کو سلیپنگ یا ڈورمنٹ پارٹنر بھی کہتے ہیں۔
تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں یہ 6 کویسچن تھے جو ہم نے ڈسکس کیے، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے، ان کے پیپر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔